بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کے سلسلے میں نماز سے ریلیٹڈ کچھ پابندیاں ہیں حکومت کی طرف سے اور احتیاط کے طور پہ تاکہ یہ وائرس جو ہے نا وہ اور نہ پھیل سکے۔ تو کل جب میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، بلکہ نماز تراویح پڑھ کے نکلا ہوں، تو باہر مطلب اس طرح تھا کہ انتظامیہ کا ایک شخص کھڑا تھا اور وہ مطلب باہر سے تالا لگایا ہوا تھا اور چند لوگوں کو اندر نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ تو جب میں باہر نکلا تو اس نے تالا کھولا اور کچھ لوگ باہر بھی کھڑے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بھی یہی سوال کیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا طریقہ چل رہا ہے کہ ہم اس کے در پہ آنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں نہیں آنے دیا جا رہا۔ اور تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ احتیاط کے طور پر ہمارے بڑوں نے ہی اور حکومت نے کچھ پابندیاں لگائی ہے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ میں انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، تو ایک شخص ان میں سے مجھے کہنے لگے کہ کیا کل ہمیں جب یہ کہنا شروع کر دیں کہ کلمہ چھوڑ دو تو کیا ہم وہ بھی چھوڑ دیں؟ تو اس چیز نے مجھے ریئلائز کرایا کہ شاید، اور اسی چیز کو میں صبح کے وقت جب سوچ رہا تھا آج سحری کے وقت، تو مجھے تھوڑا فیل یہ ہوا کہ شاید وہ کیونکہ دجال کا جو فتنہ جو آج سمجھیں کہ آ چکا ہے، تو اس کے بارے میں پچھلے نبی بھی اپنی امتوں کو اس کے بارے میں ڈراتے آئے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی چیز ہی ہے جس کے بارے میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ کچھ ایسی کنفیوژن ہوگی کہ نہیں لوگوں کو اس کی سمجھ آئے گی۔ تو اسی وجہ سے تو انبیاء کرام ڈراتے آئے ہیں اپنی امتوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ڈرایا ہے اس چیز سے۔ تو شاید میں یہ سوچ رہا تھا آج صبح کہ کوئی اس لیول، ایمان کے اس لیول پہ جو شخص ہوگا تو شاید وہ اس چیز کو سمجھ سکے۔ ادروائز ہمارے جیسا شخص کہ ٹھیک ہے نماز پہ پابندی لگ گئی ہے تو چپ کر کے بیٹھ گئے، خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہے مسجد نہیں جانا پڑے گا۔ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی توہین ہو رہی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، لوگوں نے شریعت کو مذاق سمجھ لیا ہے اور ہمیں اس میں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم کئی چیزوں میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا کریں، داڑھی نہیں رکھ سکتے، کہتے ہیں آج زمانہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیا کریں ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، سنت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، باقی صلح رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور باقی حقوق العباد جتنے ہیں اس میں بھی ہم سستی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کیا کریں معاشرہ ایسا ہی ہے۔ اور دنیا میں آج ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو ایمان والا شخص ہوگا تو کم از کم جس طرح اس شخص کے دل میں تڑپ تھی اس طرح اس کے دل میں تڑپ ہوگی، اگر کچھ کر بھی نہیں سک رہا ہوگا تو کم از کم اس کے دل میں درد ہوگا، تو ایسا شخص ہی اس فتنے کو شاید پہچان سکے گا، باقی کہیں گے کیا ہے مجبوری ہے کیا کریں، اور شاید اس فتنے میں شامل ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ تو بات میں جو کر رہا تھا یہ مسجد کے معاملے میں کہ تالا جو اس طرح لگا ہوا تھا تو لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، تو اس سے ایک مجھے مشہور واقعہ جو اکثر آپ نے سنا ہوگا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اس کی مجھے یاد آئی اور میرا دل ایک مرتبہ کپانے لگا کہ یہ واقعہ ہی آپ نے تو آخرت کے بارے میں فرمایا تھا اور مرنے کے بعد کا فرمایا تھا، لیکن ہمیں یہ چیز دنیا میں ہی جیتے جی نظر آ رہی ہے۔ اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک مرتبہ اسی طرح آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا، تو آپ سے پوچھنے لگا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو، کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اجنبی شخص، میں آج اللہ اور مخلوق کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو آپ نے کہا آج وہ تو مان رہا ہے لیکن آج یہ نہیں مان رہے۔ کیوں؟ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان میں صلح کرانا چاہ رہا ہوں اور اللہ تو مان رہا ہے اور بندے نہیں مان رہے، اور کیا ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے؟ قرآن ہم نہیں پڑھتے، ہم قرآن میں نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہمیں یہ آیتیں نہیں نظر آتی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں؟ کیا ہمیں یہ آیتیں نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح پکار رہے ہیں؟ اور کیا ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہ کہتا ہے نخن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم
شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. میں اپنی طرف نہیں بلا رہا کہ ہے بندو میری طرف لوٹ آؤ، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ نافرمانی میں زندگی گزارو. کیا ہمیں یہ آیتیں نہیں نظر آتی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ وہ کس طرح ہمیں مختلف طریقوں سے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ ہے بندو میری طرف آ جاؤ. کس چیز نے تمہیں مجھ سے غافل کر دیا کہ میں نے تو تمہیں اتنی اچھی صورتیں دی، اتنی نعمتوں سے نوازا، اور تم نے آج میرے ہی احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. آج تم نے نفس و شیطان کی پیروی شروع کر دی اور مجھے ترک کر دیا ہے بندو میری طرف لوٹ آؤ. تو آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں اپنی طرف. آج ہمارے لیے رستے بھی سارے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن کل جب توبہ کی گھڑی ہاتھ سے نکل جائیں گی، جب توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جب دفتر لگا دیے جائیں گے حساب و کتاب کے، اور جب جان گلے میں اٹک جائے گی، تو تب ہم تو اس کے بعد پھر مان رہے ہوں گے لیکن وہ نہیں مان رہا ہوگا. کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کس قدر سخت سزا دی جائے گی دوزخیوں کو؟ قرآن ہم نہیں پڑھتے، قرآن نے کس طرح کلیئرلی واضح کر دیا ہے کہ جو دوزخیوں کو سزا دی جائے گی. اور جب ان کو قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کو کھولتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی تو ان کی آنتیں وہ کاٹ کر رکھ دے گی. تو آج ذرا ہم تصور کریں کہ آج ہم اکثر پیپ دیکھتے ہوں گے، کسی کے زخموں سے پیپ نکل رہی ہے، کوئی مریض ہے اپنا ہی ریلیٹیو، تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. اور ذرا تصور کریں کہ ہمیں وہ اگر پینے کو دی جائے تو کیا کیفیت ہوگی. اور پھر صرف ٹھنڈی ہی نہیں بلکہ وہ اس قدر کھولتی ہوئی پیپ ہو کہ ہماری آنتیں کاٹ دے. تو ذرا تصور تو کریں کہ کیا وہ کیفیت ہوگی، ہم کیسے اس کو پئیں گے. تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاتے، اور اللہ تعالیٰ کی غضب سے ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے. اور یہ دنیا کی آگ جو ذرا سا ہمیں چھو جائے یا ہم اس کے صرف قریب بھی ہو لیں تو اس کی تپش سے ہمارا جسم جلنے لگتا ہے اور ہم دور ہٹتے ہیں. تو کیا وہ جو قیامت کی آگ ہے جو کہ اس آگ سے کئی گنا زیادہ گرم اور سخت ہے، اور جب ہمیں اس آگ کے گھڑوں میں پھینک دیا جائے گا تو تب ہماری کیا کیفیت ہوگی. اور کیا ہمیں یہ نہیں آیتیں ہم پڑھ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ جو غافل شخص ہے، جو گناہ گار ہے، وہ کل کہے گا کہ ہے کاش میں نیک عمل کر لیتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. اور پھر کافر کیا کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش آج میں مٹی ہو جاتا. کہ جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ ہے کاش میں مٹی ہوتا تاکہ میں اس عذاب سے بچ جاتا. تو بھائیو دیکھیں کہ آج ہمارے لیے توبہ کے در کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے کھلی ہے. تو ہم اس کی طرف لوٹیں، اور جب تک وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں تو ہم وہ نہ مانے، اس سے پہلے ہم اس کو منا لیں، اس کی طرف رجوع کر لیں، اور ہم اپنی جو معصیت اور گناہ کی زندگی ہے اس کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، تاکہ ہم اس دنیا میں عزت سے اور سکون سے زندگی جی سکیں، اور قیامت کے ان ہولناکیوں سے اور اس عذاب سے بچ سکیں جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اس دن وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی ان کے بال سفید ہو جائیں گے. اس قدر ہولناک دن ہوگا. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے آئیے ہم ابھی سے تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ہم ایک ایک لمحہ اپنا یوٹیلائز کریں، اور ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں کہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اس ایک ایک گھڑی کی پوچھ ہوگی، اور ہم پھر کل یہ نہ پچھتانا نہ پڑے کہ کاش میں اپنی زندگی کو غفلت میں اور کھیل تماشے میں اور فلموں میں اور کمپیوٹر گیمز میں اور سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں ضائع نہ کرتا. میں اس کی فرما برداری میں، اور جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، رسپانسبلٹی وچ واز گیون ٹو می ٹو spread اسلام اینڈ spread دی نالج آف رائٹ پاتھ، اور لوگوں کو خود بھی ہدایت کی طرف آنا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، یہ مجھے ایک رسپانسبلٹی دی گئی تھی. تو
کل ہم یہ نہ کہیں کہ اے کاش میں یہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا. تو آئیے اپنی ذمہ داری کی طرف لوٹیے، آئیے اللہ کی طرف لوٹیے، آئیے اس کی رحمت کی طرف لوٹیے، تاکہ ہم یہاں عزت سے رہ کر آگے اپنے اصلی گھر کی طرف کوچ کر جائیں. اور جب ہم وہاں جائیں اور تو نہ اس طرح ہو کہ ہمیں ایک مجرموں کی طرح پیش کیا جائے، بلکہ اس طرح ہمیں پیش کیا جائے کہ ہمیں فرشتے سلام کہتے ہوں اور ہمیں محبت سے اور عزت سے پکارا جائے اور عزت سے ویلکم کیا جائے اور ہمیں اس طرح پکارا جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ ہے اطمینان پانے والی روح، ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے والے نفس. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ہے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے نفس، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، اور داخل ہو جا میری جنتوں میں. تو ہمیں اس شان کے ساتھ ویلکم کیا جائے اور عزت اور محبت اور پیار سے ہمیں پکارا جائے، فرشتے ہمیں ویلکم کریں. تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ ایسی زندگی کہ کل ہم ایک مجرم کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں.